السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر سلمہ ہوں۔ آج ہمارے سبق کا نام ہے حج اکبر اور اس کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے سبق کے وضاحت میں بتایا تھا اور اب آگے بھی ہم اپنا سبق کنٹینیو کرتے ہیں، جہاں سے ہم نے یہ ختم کیا تھا کہ دایا بچے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور بچہ اس کے غم میں نڈال ہو گیا تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے، بچے کا رو رو کا برا حال ہو رہا تھا، پر نصیر نے پھر بھی دایا کی جدائی کو برداشت نہ کیا۔ بچے کی یہ حالت دیکھی تو بیوی کی طرف سے صابر حسین نے قہر کی نگاہوں سے یعنی غصے کی نگاہوں سے دیکھا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب بچے کا ٹھیک ہونا دایا کے بغیر ناممکن ہے۔ وہ بچے کو مٹھائی کا بہانہ دیتے تو مٹھائی کا سن کر بچے نے یہ محسوس کیا، یعنی اس کو تسکین ہوئی، یہ سکون ملا کہ شام کو دایا واپس آ جائے گی۔ لیکن جب اگلے دن بھی دایا واپس نہ آئی تو وہ بے ضرر کتا جو ایک لمحے کے لیے سے جدا نہ ہوتا تھا، یعنی بے ضرر معصوم، جس طرح ایک کتے کو اپنے مالک سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح نصیر کو دایا سے پیار تھا۔ اور بے زبان بلی جو کسی طاق میں بیٹھے کسی کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتی ہے، اور وہ طائر بے پرواز پرندہ جو جان دیتا تھا، یعنی اس کی نظریں اس بلی کی طرح جو دیوار پر بیٹھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی، اور نہ اڑنے والے پرندے کی طرح نصیر جو ہے دایا کی جدائی میں غمزدہ تھا۔ وہ کسی طرح بھی اس کو چین نہیں آتا تھا، انا انا کی رٹ لگائے رکھتا تھا۔ یہی دیکھ کر بچے کی حالت شاکرہ کڑتی رہتی تھی اور اسے اپنی حماقت پر یعنی اپنی بے وقوفی پر بہت پچھتاوا تھا۔ صابر حسین بھی بچے کو 1 منٹ کے لیے گود سے جدا نہیں کرتا تھا، روزانہ اس کو کھلونے دیتا، نت نئے کھلونے سے وہ خوش ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی بچہ دایا کی جدائی کو نہ چھوڑ سکا، یعنی وہ ہمیشہ دایا کی جدائی میں مبتلا ہی رہا۔ برسات کے موسم تھا، کبھی شدت کی گرمی اور کبھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، پھر بھی شاکرہ اس کو زمین پر نہیں اترنے دیتی تھی، لیکن بخار تھا کہ بچے کا کم ہی نہ ہوتا تھا۔ نصیر کی نحافت اس موسمی تغیرات کو برداشت نہ کر سکی۔ نحافت یعنی اس کی صحت، اور موسمی تغیرات یعنی موسم کی تبدیلی، اس موسم کی تبدیلی سے بھی وہ بچ نہ سکا اور بہت زیادہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور یہاں تک کہ اتنا کمزور ہو گیا کہ ایک قدم چلنے بھی نہیں پاتا تھا۔ نصیر چارپائی پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، ڈاکٹروں کا علاج بے سود تھا یعنی بیکار تھا، اور صابر حسین صورت غم بنے ہوئے بچے کو پردرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ صورت غم یعنی پریشان حال، پردرد نگاہ یعنی درد بھری نگاہوں سے بچے کو دیکھتے تھے جو بہت کم بولتا تھا۔ انہیں اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی تھی کہ وہ اس نصیر کی بیماری کی ذمہ دار ہے۔ ان کی نگاہوں میں ان کی بیوی بہت کم ظرف یعنی گھٹیا سوچ، سفلا مزاج یعنی لڑاکا مزاج عورت تھی۔ اس نے کہا کہ آپ حکیم کو بلا لیتے، شاید انہیں دوا کا فائدہ ہوتا۔ تو صابر حسین نے کالی گھٹاؤں کو دیکھ کر ترشی سے جواب دیا، ترشی سے جواب دیا یعنی غصے سے جواب دیا کہ اب لقمان حکیم بھی آ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شاکرہ نے کہا کہ اب کس دوا کی ضرورت ہے؟ تو صابر حسین نے کہا ایک ہی دوا ہے جو وہ بہت نایاب ہے یعنی بہت قیمتی ہے، اور یعنی شاکرہ نے کہا کہ آپ کو وہی دایا والی دھن سوار ہے، عباسی کیا امرت پلائیں گی، یعنی دایا جو ہے وہ کیا ان کو میٹھا شربت پلائیں گی؟ تو صابر حسین نے غصے سے کہا کہ تمہارے لیے تو وہ زہر ہے لیکن بچے کے لیے وہی میٹھا شربت ہے۔ تو یہاں تک بچوں میرا خیال سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئندہ جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کا اختتام کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔